الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام معزز صحافی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، مختصر نوٹس پر آپ لوگ بروقت تشریف لائے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے 50 سال ہو گئے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک دن کے لیے بھی اسپرٹ کے ساتھ اور حقیقی روح کے ساتھ یہ آئین نافذ نہیں ہوا۔ اگر پاکستان کا آئین اس کے اسپرٹ کے ساتھ نافذ ہو جائے، پاکستان میں افراد خاندانوں کی حکومت کی بجائے قانون کی حکومت قائم ہوگی، ہر کسی کو اپنا حق ملے گا، بنیادی انسانی حقوق ملیں گے، پاکستان ترقی کرے گا، اور آئین پر عمل درآمد ہی پاکستان کی ترقی کا، خوشحالی کا اور یکجہتی کی ضمانت ہے۔ لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نام نہاد جمہوری حکومتیں ہو یا فوجی ڈکٹیٹرز ہو، ہر ایک نے آ کر اس آئین کو اپنے مفاد اور اپنے مطلب کے لیے استعمال تو کیا ہے، لیکن عوام کے خاطر اس آئین پر کبھی بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، اور آج بھی ہمیں اسی طرح آئینی بحران کا سامنا ہے۔ لمحہ موجود میں ایک کنفیوژن ہے کہ ایک اسمبلی نے اپنا ٹینیور اور حکومت نے اپنا ٹینیور مکمل کیا، تو آئین کا تقاضا تو یہی ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کا اعلان ہو۔ آئین کا آرٹیکل 224 یہی کہتا ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہو جائے، لیکن آج بھی الیکشن کمیشن نے ادھر ادھر کے کچھ دفعات کا سہارا لے کر اب تک باضابطہ الیکشن کے لیے تاریخ کا اعلان نہیں کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر کے الیکشن کمیشن آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ آرٹیکل 217 جز 2 کے مطابق مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں کا ہونا لازمی ہے، فہرستوں کی تیاری لازمی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اور پیپل پارٹی کی حکومت نے ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد سی سی آئی کا اجلاس بروقت کیوں طلب نہیں کیا؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیدہ و دانستہ طریقے سے ان دونوں حکمران پارٹیوں نے الیکشن کو ملتوی کرنے کا، مؤخر کرنے کا ایک سازش کی۔ آج پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ 90 دنوں میں الیکشن ہو۔ جناب رضا ربانی صاحب نے سینٹ میں بھی یہی کہا تھا کہ الیکشن ہو، لیکن سی سی آئی میں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی دونوں نے اس موقف کو نہیں اپنایا، اور یہی وجہ ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد 5 اگست تک سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا گیا، اور ایک لحاظ سے ایک انتہائی آئینی فرض کو نبھانے میں کوتاہی کی گئی ہے۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اب بھی باضابطہ تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ یہ معمول کا معاملہ نہیں ہے۔ الیکشن سے قوم کا مستقبل، قوم کی امیدیں اور قوم کے بے شمار توقعات وابستہ ہے۔ پہلے بھی پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن کمیشن نے بروقت الیکشن کا انعقاد نہیں کیا۔ شاید الیکشن کمیشن کا یہی خیال ہے کہ ان دونوں صوبوں میں جو کچھ اس نے کیا، یہی شاید وہ پورے پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں،
لیکن ان دونوں صوبوں میں بھی عوام متاثر ہو رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا موجودہ رویہ اور اعلانات عوام کے لیے مایوس کن ہے، اور یہ جو تاخیری حربے ہیں یہ پاکستان میں عدم استحکام کے باعث بن سکتے ہیں۔ لہٰذا جماعت اسلامی کا یہی اعلان ہے کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن آئندہ الیکشن کا باضابطہ اعلان کرے، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، اور نگران حکومت سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ ادھر ادھر اور اچھل کود میں وقت ضائع کیے بغیر ایک ہی تمہارا کام ہے، اور وہ ہے ایک شفاف الیکشن کا انعقاد۔ نگران حکومت سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ عدل کرے، وہ انصاف کرے، وہ قانون کی بالادستی کو یقینی بنا لے، اور عدل اور انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ تمام ادارے نیوٹرل ہو۔ عدل اور انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس پر منوعاً عمل ہو۔ ہمارا یہ خیال تھا نگران حکومت کے آنے کے بعد عوام کو کچھ ریلیف ملے گا، اور نگران حکومت پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی کے فیصلوں پر نظر ثانی کرے گی مہنگائی کے حوالے سے، لیکن حیران کن حد تک اس وقت گزشتہ ایک ہفتے میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا، بلکہ اس وقت جو مہنگائی ہے بالکل جان لیوا ہے۔ ایک ہفتے میں خود شماریات کے ڈپارٹمنٹ کے مطابق 78% مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ گزشتہ اور موجودہ حکومت میں چند ہی عرصے میں یعنی چند مہینوں میں 72% بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ بھی اضافہ ہو جائے تو کرایوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور خوراک کے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، استعمال کے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جو چیز آپ لاہور میں 20 روپے پر خریدتے ہیں، آپ اس کو سوات اور چترال اور گلگت میں ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے اور کرایوں کی وجہ سے اس کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے۔ آج اس حکومت کے آنے کے بعد جو یوٹیلیٹی سٹور میں چیزیں ملتی تھی اس پر سبسڈی ختم کر کے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، حتیٰ کہ خوراک کی بہت ہی بنیادی چیز آٹا ہے، 20 کلو تیلے کی قیمت میں 700 روپیہ اچانک اضافہ کیا گیا۔ اور ان سب میں ایک ہی وہ ہے کہ آئی ایم ایف کا آرڈر ہے۔ اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں یا ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں۔ اگر ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں تو پھر ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر سے بات کر لے، ان کو کنونس کر لے، ان کی منت سماجت اور ترلے کر لے کہ ہمارے ساتھ اب دینے کے لیے جان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جتنا بھی ہمیں نچوڑنا چاہے، شاید مزید نچوڑنے سے ہمارے جسم سے ایک قطرہ خون بھی نہیں ملے گا، پسینے کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ ہر چیز پر ٹیکس اور ٹیکسز پر ٹیکسز۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ راتوں رات 1 لیٹر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے 20 روپیہ، حیران کن حد تک۔ کس نے فیصلہ کیا؟ کس کیبنٹ میں، کس ایوان میں؟ صدر نے کیا، وزیر اعظم نے کیا، چیف جسٹس نے کیا، آرمی چیف نے کیا؟ کس نے یہ فیصلہ کیا؟ کوئی بتایا تو جائے نا کہ اس دروازے کو ہم دستک دے کر عوام کے لیے کوئی ریلیف مانگے۔ ایک اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے۔ اور آخر میں یہی ایک فقرہ ہم سننے کو ملتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا آرڈر ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور پاکستان کی شہری ہے، پاکستان کا ایک قانون اور نظام ہے، اس کے علاوہ اور کسی غلامی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ ان مسائل کا حل صرف اور صرف عوام کے ساتھ ہے، عوام کے پاس ہے
کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے لیے ایک اہل تر قیادت کا انتخاب کرے۔ ان حکومتوں نے بدامنی، مہنگائی، بے روزگاری میں اضافہ کیا، اور حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے جو لوگ حکومتوں میں ہیں یا تھے، گزشتہ 5 سالوں میں انہوں نے اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کیا ہے، انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کیا ہے، انہوں نے اپنی خاندانوں کے لیے آئندہ صدیوں تک خوشحال رہنے کا انتظام کیا ہے، اپنے بچوں کو خوشحال بنایا ہے، لیکن ان حکمرانوں نے قوم کے بچوں کو رلایا، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو رلایا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ صرف ایک سانس لینا ہے جو بغیر ٹیکس کے ہمیں ملتا ہے، باقی ہر چیز پر اس حکومت نے ٹیکس لگائی۔ پوری دنیا میں، مہذب دنیا میں، جمہوری دنیا میں، ہر ملک میں سال میں ایک بار بجٹ پاس ہوتا ہے۔ اس بجٹ کے مطابق غریب اور امیر سب اپنے اپنے چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ گھر کا کرایہ، بچوں کے تعلیم کے اخراجات، دوائی کا انتظام، پانی اور بجلی کا بل، غمی اور شادی، لوگوں کے جو ممکنات ہوتے ہیں اس کے لیے پیسہ۔ لیکن یہاں عذاب پر عذاب ہے کہ ہر دن ایک نیا بجٹ، اور یہ سلسلہ کبھی بھی نہیں رکتا، اور کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی فیصلے کو اون نہیں کرتا، کوئی والی وارث نہیں ہے ان فیصلوں کا۔ ہاتھ اٹھنے کے لیے تیار ہے لیکن کوئی گریبان ہی نظر نہیں آتا۔ اس لیے ایک بار پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان مسائل سے نکلنے کا ایک حل ہے، اور وہ یہ کہ شفاف الیکشن کا انعقاد ہو جائے۔ جماعت اسلامی نے اپنے سینئر وکلاء کو بھی بلایا ہے تاکہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے حوالے سے ہم قانونی طور پر ایکشن لینا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے قانونی مشاورت کرنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، اور اگر ہمارے وکلاء بھی اس پر یکسو ہو جاتے ہیں کہ اس طرح جانے سے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ جانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، ابھی ہم آ رہے تھے تو معلوم ہوا کہ ہمارے صدر پاکستان نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس نے اللہ کو گواہ کر کے معافی مانگی ہے کہ جو دستخط ہے کاغذات پر وہ میرا نہیں ہے، اور اس دستخط کے نتیجے میں قانون بن گیا، اور اس سے جو لوگ متاثر ہو گئے ہیں ان سے بھی میں معافی چاہتا ہوں۔ اور جو بل ہے، جو آپ جانتے ہیں آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل ہے، اور اس طرح آرمی ایکٹ ترمیمی بل ہے، ایک نیا تنازعہ کڑا ہو گیا۔ صدر پاکستان کہتا ہے کہ یہ میرا دستخط نہیں ہے۔ کل اگر چیف جسٹس کہیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے، جس کے روشنی میں ایک آدمی پھانسی ہوا ہے، وہ میرا فیصلہ نہیں ہے، تو ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ 24 کروڑ عوام کا پاکستان، ایٹمی پاور، قومی اسمبلی، سینٹ، اتنے ادارے موجود، اس کے باوجود بھی یہ ملک تماشا بنایا گیا، ایک مذاق بنایا گیا۔ ابھی ساری دنیا کے بین الاقوامی میڈیا میں پاکستان ایک بار پھر ڈسکس ہو رہا ہے۔ ابھی ہم رضوانہ کو رو رہے تھے کہ فاطمہ کا واقعہ ہوا، ابھی فاطمہ کو رو رہے تھے کہ جڑاوالا کا واقعہ ہوا، ابھی جڑاوالا کے بارے میں ہم پریشان تھے کہ یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا کہ یہاں تو صدر پاکستان بھی کہتا ہے کہ دستخط ہمارا نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اب قوم کا اعتماد تمام اداروں پر بری طرح مجروح ہوا ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی بھی نہیں ہے،
نئے الیکشن کا اعلان بھی اب تک نہیں ہو رہا ہے، اور یہ ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا۔ سپریم کورٹ سے ہم کہتے ہیں کہ اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کون اس دستخط کو رفائی کرے گا؟ اس لیے اب سپریم کورٹ ہی کا ایسا ادارہ ہے جو اس کنفیوژن کو دور کرے اور قوم کی صحیح رہنمائی کرے، اور از خود نوٹس لے کر قوم کو بتائیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، کیا دودھ ہے اور کیا پانی۔ محترم صحافی حضرات، اس لیے میں آج آپ بھائیوں کی خدمت میں آیا ہوں کہ اگر اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو اور اس ملک میں آئین کی پاسداری نہ ہو تو صرف ڈنڈے کے زور پر 24 کروڑ عوام کو چلانا ممکن نہیں ہے۔ یہ تجربہ ماضی میں بھی کیا گیا اور اس کے نتیجے میں مشرق پاکستان سقوط ڈھاکہ جیسے واقعہ ہو گیا۔ ہماری تاریخ میں بہت حکمران گزرے ہیں، لیکن بابر کا بھی کوئی قانون تھا، خود ہلاکو خان اور چنگیز خان کا بھی کوئی قانون تھا۔ جن ممالک میں امریتیں ہیں، خاندانی بادشاہتیں ہیں، وہاں بھی ایک قانون چلتا ہے، اور پاکستان تو کسی خان و ڈیرے اور جاگیردار کا، کسی جرنیل کا بنایا ہوا پاکستان نہیں ہے۔ یہ تو ایک قانون دان نے بنایا ہے جس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ اس نے توپ اور تپنگ کے بغیر، ٹینک اور میزائل کے بغیر آپ کو یہ پاکستان دیا ہے، اس نصیحت کے ساتھ کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، یہاں نظام چلے گا۔ آج جڑوالا میں جو واقعہ ہوا ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ ساری دنیا میں اس واقعے کی وجہ سے پاکستان منفی طور پر ڈسکس ہو رہا ہے۔ ہر جگہ پاکستانیوں کو باہر کے لوگ تانے دے رہے ہیں۔ ایک طرف قرآن کریم جلایا گیا، قرآن کریم بھی حرمتی کی گئی، مسلمانوں کا مقدس کتاب ہے، 2 ارب مسلمانوں کا کتاب ہے، اس پر ایمان لائے ہیں، اور دوسرے طرف اس کی بھی مذمت جتنے بھی کی جائے کم ہے۔ لیکن اس کے بعد جس طرح ایک موب نے قانون ہاتھ میں لے کر عیسائیوں کے گرجا گھروں کو جلایا، ان کے گھروں کو جلایا، اور مسیح برادری کے پراپرٹیز پر جس طرح حملے کیے گئے، ہم اور پوری قوم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس واقعے میں جو بھی ملوث ہے اس کو سزا دی جائے، اور جلد از جلد دی جائے۔ اور ہم اس پر بھی حیران ہیں کہ اس طرح بڑے سانحات کے وقت پولیس آگاہی کے بعد بھی تماشائی کیوں بن جاتی ہے؟ کیا جڑوالا میں جتنا جو کچھ ہو رہا تھا، وہاں اگر مقامی پولیس اسٹیشن کے ساتھ پولیس کم بھی تھے تو آس پاس تو یہ کوئی قبائلی علاقے کا واقعہ نہیں تھا؟ یہاں تو لاہور سے بھی بہت قریب ہے، باقی شہروں سے بھی بہت قریب ہے۔ اگر پولیس پر وقت اقدام کرتی تو تباہی اور بربادی اور اس طرح گراؤ جلاؤ کا یہ سلسلہ بند ہو سکتا تھا، لیکن ہماری انتظامیہ نے بھی بر وقت اقدام نہیں کیا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، مسیحی برادری کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ اسلام اس چیز کا اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم انبیاء میں کوئی فرق بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کرتے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی توہین برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ہم ان تمام آسمانی کتب کا احترام کرتے ہیں جو اللہ نے کسی زمانے میں کسی پیغمبر پر نازل فرمائی ہے۔ تو یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہوا، ایک واقعات کا تسلسل ہے۔
اس لیے عوام کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلسل ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس طرح جنونیوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، کوئی فرد ہو یا کوئی تنظیم ہو یا کوئی جتھا ہو، کہ یہ معاشرے کے دشمن لوگ ہیں، یہ آگ لگانے والے لوگ ہیں، یہ تباہی مچانے والے لوگ ہیں، اس کا راستہ روکنا ہر باشعور پاکستانی کا فرض ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی جو ایک اسلام فوبیا کے تحت قرآن کریم کی توہین، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسلسل گستاخی کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ آج بھی ایک ملک میں قرآن کریم کی اسی طرح بے حرمتی کی گئی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اگر یہ سلسلہ نہیں رکتا تو یہ ایک اور عالمی جنگ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو ایک پرامن دنیا کے لیے ضروری ہے کہ عالمی سطح پر اس طرح کے لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ کسی بھی پیغمبر اور کسی بھی مقدس کتاب کی توہین کا راستہ روکنے کی ضرورت ہے۔ میں کل خود انشاءاللہ اپنی جماعت کے مرکزی اور صوبائی قیادت سمیت جڑاوالا جا رہا ہوں، اور وہاں کے متاثرہ لوگوں سے ملنے کے لیے اور دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ اس سے اسلام کا اور پاکستانیوں کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ ایک سازش ہے جو ہر جگہ پر ہو رہا ہے، اور یہ حکومت کا فرض ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی عوامل ہیں ان کو بے نقاب کرے۔ یہ کسی تنظیم فرد کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ریاستی اداروں کی بات ہے، اور اس پر ایک تحقیقی کمیشن بنایا جائے، لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان بھی کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن بنتے ہیں اور رات گئی بات گئی، پھر لوگ بھول جاتے ہیں، پھر ایک اور حادثہ ایک اور واقعہ ہوتا ہے، اور پھر اس پر لوگ رونا دھونا شروع کرتے ہیں۔ محترم صحافی حضرات، میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو آگ لگی ہے، کل رضوانہ اس کی شکار ہوئی تھی، اس آگ کی۔ آپ کے لاہور میں ایک ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، آپ بھی میرے ساتھ وہاں گئے تھے اور اب بھی وہاں پر ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ بالکل موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے اب ان کی صحت کو بہتر بنایا ہے، لیکن ابھی فاطمہ 10 سالہ بچی صوبہ سندھ رانی پور میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی قبر کشائی ہوئی، ان کی قبر کو دوبارہ کھول کر ان کے چہرے کو آپ دیکھیں، ہر گھر میں ایک فاطمہ موجود ہے۔ 10 سالہ غریب بچی جو رزق کے خاطر ایک جاگیردار کے گھر میں کام کرنے پر مجبور تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رضوانہ ہو یا فاطمہ ہو، اس ملک میں اگر چائلڈ لیبر کا کوئی قانون موجود ہے، کیا وہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح 10 سالہ اور 11 سالہ نابالغ بچیوں کو گھر میں رکھ کر ان سے یہ باری اور مشقت والا کام لیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومت اندھی، بہری اور گونگی ہے۔ اب سوسائٹی کا یہی کام رہ گیا ہے کہ سانحات پر رونا اور سینہ کوبی کرنا۔ پھول جیسے خوبصورت فاطمہ خبر میں یہی سوال کر رہی ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں آپ کو مارا گیا؟ کیا یہ بچیاں قیامت میں ہم سب کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے؟ کیا یہ ان حکمرانوں کے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے؟ کیا یہ بچے ان ججز کے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے؟ کون ذمہ دار ہے؟
کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ عدل ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ چاروں طرف اس طرح درندگی ہے۔ غربت کے مارے لوگ ایک طرف یا فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں یا بڑوں کے گھروں میں کوئی کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ میرے دین کا تو یہی حکم ہے کہ جس نے ایک بھی گناہ کو مارا، جس طرح اس نے ساری انسانیت کو مارا ہو۔ لیکن ہمیں تو اپنی دین کے بارے میں بھی خبری ہے۔ تو یہ غریب لوگ، یہ معذور لوگ، یہ یتیم بچے، یہ قوم کی امانت ہے، لیکن اس امانت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ محسن کوئی شاعر گزرا ہے، اس نے کہا کہ محسن غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈیر ہے، کہیں ملبے میں دب گئے، کہیں پانی میں بہہ گئے۔ اس لیے اس ظلم کے خلاف عوام کو اٹھنا پڑے گا اور خاموشی اور تماشائی اختیار کرنے کی بجائے ہمیں حق کا ساتھ دینا پڑے گا۔ میں اپنے قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ بخدا آپ کو IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کرپشن ختم کرنے کی ضرورت ہے، مس مینجمنٹ ختم کرنے کی ضرورت ہے، پروٹوکول کلچر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ایک لاہور کے گورنر ہاؤس 700 کنال پر مشتمل، امریکی صدر وائٹ ہاؤس کے سے بڑا ہے۔ آپ کے پشاور کا گورنر ہاؤس 100 کلومیٹر پر محیط، امریکی صدر کے گھر سے بڑا ہے۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ قرض پر نظام چلاتے ہیں اور پھر اتنے عالی شان بنگلوں میں رہتے ہیں۔ میں جب ان گھروں میں جاتا ہوں میرا خون جلتا ہے کہ یہاں جو چڑیا گھر ہیں، یہاں جو سوئمنگ پول ہے، یہاں جو کھیل تماشوں کی جگہ ان کے لیے بنائے گئے ہیں، اس پر میرے غریب پاکستانیوں کا خون اور پسینہ اس میں موجود ہے۔ اس مراعات یافتہ طبقے کے خلاف، اس کرپٹ اشرافیہ کے خلاف، اس ظالم جاگیردارانہ اور جاگیرداروں کے خلاف، اس کرپٹ سرمایہ داروں کے خلاف عوام کو اٹھنا ہے۔ جماعت اسلامی میدان میں کھڑی ہے، اپنے پاک دامن کے ساتھ، اپنے خدمت کے عظیم داستانوں کے ساتھ، دیانت اور امانت اور پوری جرأت اور بہادری کے ساتھ عوام سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے، ہم بدل سکتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، اب یہ تشریح سپریم کورٹ کا کام ہے کہ کیا اب یہ قانون ہے یا یہ قانون غیر مؤثر ہو گیا۔ کہ مسئلہ عدالتوں کا بھی ہے میرے بھائی۔ اب جس طرح آپ کو پتہ ہے، پتہ نہیں آپ کے گھر میں اگر گیس کا میٹر لگا ہے تو ہر مہینے اس کا کرایہ دیتے ہیں، حالانکہ ایک بار آپ نے میٹر کا کرایہ دیا ہے، اس کے خلاف بھی ہم سپریم کورٹ گئے ہیں۔ بجلی کے بل میں جو 12 اقسام کے ٹیکسز آتے ہیں، ٹیکسز ہے یا جرمانہ ہے یا جزیہ ہے جو ہم دیتے ہیں، اس کے خلاف بھی ہم عدالت میں گئے ہیں۔
لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ کیسز جس کا تعلق ہر پاکستانی کے ساتھ ہے، سیاست سے نہیں ہے، ہر پاکستانی اس سے متاثر ہوتا ہے، کاش عدالت اس پر فوری طور پر ایکشن لیتی تو ہمارے عوام کو ریلیف ملتا۔ لیکن بہرحال جماعت اسلامی نے ذمہ داری پوری کی ہے۔ گیس میٹر اور بجلی کے قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ہم آلریڈی گئے ہیں عدالتوں میں۔ اب دیکھیے اس نے دستخط کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور دستخط اگر نہیں کیا ہے اور پھر بھی وہاں ان کا دستخط موجود ہے تو اب ایسے ذرائع تو موجود ہیں نا کہ اس کا آڈٹ کیا جا سکتا ہے، فرانزک طریقے سے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس پر کیا ایکشن لینا ہے، کیا ایکشن نہیں لینا ہے، یہ کام خود صدر پاکستان کا ہے کہ وہ خود اپنی حیثیت کے بارے میں، اپنے مرتبے کے بارے میں، اپنے سٹیٹس کے بارے میں اب طے کر لے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن پہلے تو یہ چیز ایک طرف سامنے آ جائیں کہ آیا دستخط اس کا ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ متنازع تو بن گیا۔ کون سے؟ یہ کون ہے؟ پی ٹی آئی مزاری صاحبہ کی بیٹی۔ بھئی جس کو ایکس وائی زیڈ جس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، ہم سب کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق بیہیو کیا جائے، اور قانون سے علی الرغم کسی بھی شہری کو ڈیل کرنا یہ قانون کی آئین کی توہین ہم سمجھتے ہیں۔ جماعت اسلامی سڑکوں پر آئے گی، سڑکوں پر ہی۔ بھائی ہم تو رات 2 بجے گھر جاتے ہیں، کبھی 1 بجے گھر جاتے ہیں، 12 بجے سے تو پہلے کبھی نہیں گئے ہیں، سڑکوں ہی پر رہتے ہیں۔ ہاں جی، اور ابھی جمعے کا دن گزرا ہے تو پورے ملک میں اگر آپ نے میڈیا دیکھتے ہیں، آپ خود میڈیا کے بندے ہیں، مہنگائی کے خلاف احتجاج، روز ایشوز پر ہم ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت تو کوئی اور اپوزیشن نہیں ہے جماعت اسلامی کے علاوہ۔ ایک منٹ